بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب اور مدینہ کے ارد گرد کے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کو اسلامی دعوت نامے بھیجے تھے. رومی شہنشاہ ہرقل، فارسی شہنشاہ کسریٰ، الیگزینڈرین قبطی بادشاہ مقوقس اور یمن کے نجران پر حکومت کرنے والے عیسائی بشپ ابو الحارث القامہ تک کو اسلام کی دعوت دی گئی. ان میں سے بہت سے لوگوں نے مختلف جواب دیے. رومی شہنشاہ ہرقل پیشن گوئی کی صداقت جاننا چاہتا تھا. شاید وہ سچ کو قبول کرنے پر آمادہ تھا. جب اس نے چرچ سے بات کی تو اسے احساس ہوا کہ اگر وہ عربی پیغمبر کی پیروی کرتا ہے تو وہ اپنی طاقت اور اختیار کھو دے گا. چنانچہ اس نے اسلام کو مسترد کر دیا اور صرف اقتدار کے لیے آخرت کو ٹھکرا دیا. نجران کے بشپ ابو الحارث نے ایک چھوٹی سی چال چلی. وہ بڑے بڑے پادریوں اور تاجروں کے ایک گروپ کے ساتھ مدینہ روانہ ہوا. ریشم کے کپڑوں اور سونے کے زیورات سے آراستہ اونٹوں پر وہ مدینہ کی معمولی سی مسجد نبوی پہنچتے ہیں، جہاں سے غربت ابھی دور نہیں ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زیور کی طرف توجہ نہیں دی. بشپ اور اس کا وفد اس بات کو سمجھ جاتے ہیں اور اپنے دکھاوے کا بھیس بدل کر اگلے دن اپنے معمول کے کپڑے پہن کر واپس آئے تو رسول نے ان کا استقبال کیا. وہ حضرت عیسیٰ کے نظریات سے بھٹکے ہوئے تھے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام اور عیسائیت کے بارے میں بات کی. اس کے باوجود وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ پہلے الجھن میں آ گئے کہ جب ان سے کہا گیا کہ وہ مباہلے کی دعا کی تیاری کریں تاکہ وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے آپ کو اس بات پر قائل کر لیں کہ وہ سچ کے علم بردار ہیں. مباہلہ ایک دعا کا نام ہے جو ایک دوسرے سے کرتے ہیں، جس میں یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والوں پر خدا کی لعنت ہو. اس کو سنتے ہی وہ کہنے لگا کہ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، اور آہستہ سے وہاں سے کھسک جاتا ہے. وہ اگلے دن آتے ہیں کہ دیکھیں کوئی اور راستہ ہے یا نہیں. وہ اسلامی مشن میں بغیر کسی مداخلت کے ٹیکس ادا کر کے سلامتی اور آزادی کو یقینی بنانے کے لیے اللہ کے رسولوں کے آپشن کو قبول کرتا ہے. وہ اسے ایک دستاویز کے طور پر قبول کر کے واپسی کی تیاری کرتے ہیں. مدینہ کی سرحد پر اپنے واپسی کے سفر کی تیاری کرتے ہوئے بشپ اپنے اونٹ پر بیٹھا ہوا بہت پریشان نظر آتا ہے. ان کے ساتھ ایک سردار پادری، ان کا بھائی ابن القامہ تھا. اس نے پوچھا، تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں اس نبی کے بارے میں سوچ رہا تھا. نبی؟ ہاں، وہ ایک نبی ہے. صحیفوں میں جس آخری نبی کا ذکر ہے وہ یہی ہیں. پھر تم نے اسے قبول کیوں نہیں کیا؟ بشپ اپنے بھائی کو تھوڑا قریب بلاتا ہے اور کہتا ہے، دیکھو ہم غیر ملکی ہیں اور نجران کے لوگوں کے زیر اقتدار ہیں. چونکہ ہم عیسائی پادری ہیں، ہمیں اختیارات اور دولت دی گئی ہے. اگر ہم اس نبی کی پیروی کرتے ہیں تو ہمیں عام لوگوں کی طرح رہنا پڑے گا، جیسا کہ ہم نے وہاں دیکھا. میں کچھ کھونا نہیں چاہتا. بدمعاش، میں اب آپ کے ساتھ نہیں ہوں. یہ کہنے کے بعد بھائی ابن القامہ نے اونٹ کو واپس مدینہ کی طرف موڑ دیا. وہ نبی کے پاس آتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرتے ہیں. بشپ اور اس کی جماعت دنیا کے لالچ میں نجران لوٹ آئی، لیکن وہ علاقے جلد ہی اسلامی ممالک کا حصہ بن جاتے ہیں. بہت سے حکام جنہیں خدا کے رسول نے اسلام کی دعوت دی تھی، وہ دنیاوی آسائشوں کے ضائع ہونے کے خوف سے منہ پھیر گئے اور پرتشدد پروپیگنڈے اور جنگی تیاریوں کے لیے تیار ہوتے گئے، اور آخر میں شکست تسلیم کرنی پڑی. یہی وجہ ہے کہ نارکوٹک بشپ سچائی سے خوف زدہ ہیں، یہ سوچ کر کہ طاقت، رتبہ، محل اور بے پناہ دولت ان کے ساتھ ہمیشہ ہوں گے. نفسی بنور من فؤادي.